السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ میں پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ پولیس کے دو سپاہی صرف 2 قدم کے فاصلے پر میرے پیچھے اسی اسپیڈ سے بھاگ رہے تھے۔ ایک سپاہی گندی گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، رک جا، تو بچ جائے گا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن مجھے پتا تھا پولیس والوں کا وعدہ کتے کی دم جیسا ہوتا ہے، جیسے چھوڑیں تو فطرت کے مطابق مڑ جاتی ہے۔ اگر آج میں موقع واردات سے پکڑا گیا تو پولیس والوں نے سب سے پہلے مجھے مار مار کر ادموا کر دینا تھا، کیونکہ میں ان سے ایک شکاری کتے سے پھسلی ہوئی مچھلی کی طرح نکل کے بھاگا تھا۔ میں انتہائی دبلا پتلا تھا، پر وہ دونوں سخت جان پینڈو تھے۔ پچھلے 10-12 منٹ سے مسلسل تیز اسپیڈ سے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، تھک ہی نہیں رہے تھے۔ اچانک میرے سر پہ انتہائی زور سے کوئی سخت اور بھاری چیز لگی۔ شدید درد کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا، لیکن میں رکا نہیں اور پوری قوت سے اپنے اعصاب کو قابو کیا اور بھاگتا رہا۔ تھوڑا آگے جا کے مجھے بوٹوں کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے رفتار تھوڑی کم کر کے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک پولیس والا زمین پر گرا پڑا ہے اور دوسرا اسے اٹھنے میں مدد دینے کے لیے پاس بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی مجھے سر میں کھجلی سی ہوئی، جیسے بہت ساری چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ میں نے بھاگتے ہوئے سر پر ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ دراصل پولیس والے نے بھاگتے ہوئے اپنی رائفل کا بٹ میرے سر پر مارا تھا۔ بٹ تو نشانے پہ لگ گیا، لیکن میں خود اپنا توازن کھو بیٹھا اور پھسل کر گر گیا۔ میرے لیے اتنا وقت کافی تھا۔ تھوڑا آگے جا کے دائیں طرف پرانا گنجان علاقہ تھا، جہاں بیچوں بیچ درجنوں باریک گلیوں کا ایک جال سا تھا۔ میں ان گلیوں میں جا گھسا۔ 8-10 گلیاں دائیں اور بائیں مڑنے کے بعد ایک مکان جس کا باہر والا دروازہ کھلا تھا، اس کے اندر گھس گیا۔ اندر جاتے ہی دائیں طرف سیڑھیاں تھیں۔ میں اوپر دوسری منزل کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس علاقے میں ساری چھتیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھیں، صرف 5-5 فٹ کی دیواریں تھیں۔ میں دیوار پر لانگ کر دوسری چھت پر جانے کے لیے دیوار پر چڑھا ہی تھا کہ مجھے چکر آ گئے اور میں واپس اتر گیا۔ پاس ہی ایک پرانی لیڈیز کاٹن کی قمیض کا گلا سڑا ٹکڑا پڑا تھا۔ میں نے اٹھایا اور سر پر زخم والی جگہ پر رکھ لیا، اور چھت کے کونے پر اینٹوں سے بنی پکی پانی کی ٹنکی تھی۔ میں نے اس پر سے سلیب ہٹا کر ٹھنڈا پانی پیا تو تھوڑا بہتر محسوس ہوا، اور میں وہیں ٹنکی کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے چند لمحے ہی ہوئے تھے، نیچے سے بہت ساری آوازیں آئیں، اوپر گیا ہے، اوپر گیا ہے۔ مجھے جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں پانی کی ٹنکی کے اندر گھس کر بیٹھ گیا اور سیمنٹ اور بجری کی بنی سلیب کو دوبارہ اوپر سیٹ کر دیا۔ میں حیران تھا، پولیس والوں نے مجھے اتنی جلدی کیسے ڈھونڈ لیا؟ 4 پولیس والے چھت پر آ گئے۔ مجھے سلیب کے نیچے سے تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے سر سے بہنے والے خون کے قطروں کو دیکھ دیکھ کر چھت تک پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک سیاح پولیس والا بولا، یہ دیکھو، دیوار پر خون لگا ہوا ہے۔ یہاں سے اس نے دیوار پر چھلانگ لگائی ہے۔ ہمیں ہمسائیوں کے گھر جا کر تلاش کرنا چاہیے۔ پر حوالدار بولا، یہاں تو درجنوں گھروں کی چھتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں، کس کس گھر میں اسے تلاش کریں گے؟ آ جاؤ، چلیں، ڈھونڈ لیں گے اسے، بچ کر جائے گا کہاں، باہر تو نکلے گا ہی۔ اس کے بعد وہ سب واپس چلے گئے، لیکن میں اگلا 1 گھنٹہ ٹنکی کے ٹھنڈے پانی میں بیٹھا رہا، اس خوف سے کہ کہیں واپس نہ آ جائے۔ پھر میں سلیب ہٹا کر ٹنکی سے باہر نکلا۔ میں حیران تھا کہ گھر کا کوئی فرد ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔
میں ابھی گھر سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ پولیس والے پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھ پر کب کبھی تاری تھی، کچھ تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے نکاہت تھی، اور دوسرے فروری کے مہینے میں ٹھنڈے پانی میں بیٹھا رہا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے سے سویا بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آیا تو وہاں 2 کمرے تھے، دونوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ مجھے چھپنے اور چند گھنٹے آرام کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ مجھے مسلسل چکر آ رہے تھے۔ میں جلدی سے نچلی سیڑھیوں سے گراؤنڈ فلور پر اتر آیا تو سامنے برآمدے کے آگے موٹے پردے لٹک رہے تھے۔ میں نے پردہ ہٹایا تو سامنے صوفہ تھا۔ میں بڑی مشکل سے صوفے تک پہنچا اور مجھ میں سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ صوفے پر لیٹتے ہی میری آنکھ خود بخود بند ہو گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا سو گیا تھا یا بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھیں ابھی بند ہی تھی، لیکن دماغ جاگ چکا تھا۔ کسی کا انتہائی نرم و ملائم ہاتھ ماتھے پر تھا، جسے کسی کا بخار دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں۔ بڑی ہی سحر انگیز اور میٹھی سی دھیمی سی کسی امپورٹنٹ پرفیوم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھے سب یاد آ گیا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میں مر تو نہیں گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ واہ کیا منظر تھا! ایک انتہائی حسین اور خوبصورت جوان لڑکی، نرم و نازک بل کھاتا جسم، چمکتا ہوا گندمی گورا رنگ جو کہ بے انتہا پرکشش تھا، بڑی بڑی کالی غزالی آنکھیں، گھنگریالے بال، انتہائی حسین سوٹ پہنے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر چکا ہوں اور حور میرے پہلو میں بیٹھی ہے۔ میں اپنی اس خوبصورت موت پہ راضی تھا اور رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ پھر وہ بولی اور اس کے ہونٹ ہلے تو ایسا لگا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں کھل رہی ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تم کہاں ڈاکہ ڈال کر آ رہے ہو؟ میں نے سنا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں ڈاکو نہیں ہوں۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے میری آواز نہ نکل سکی۔ میرا دل بتانے کو بے چین تھا کہ میں ڈاکو تو نہیں ہوں، پر اس وقت تم پر ڈاکہ ڈالنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ بولی، اوہ معاف کرنا، ابھی رہنے دو، بعد میں باتیں کر لیں گے۔ ابھی میں تمہارے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے، اس لیے آرام سے لیٹے رہو۔ میں نے غور کیا تو میں ابھی بھی اسی صوفے پر لیٹا ہوا تھا جہاں آ کر گرا تھا۔ میں اس لڑکی کے بے باکی اور اعتماد پر حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ وہ دودھ گرم کر کے لے آئی اور مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ میں آدھا تو اس کے چھونے سے ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے پیالہ پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ میں نے دودھ پیا تو تھوڑے اوزان بحال ہوئے۔ جب تک میں دودھ پیتا رہا، وہ خاموشی سے انتہائی محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے مونالیزا جیسی چھپی ہوئی کمال کی مسکراہٹ تھی۔ میں نے دودھ کا پیالہ واپس کیا اور شکریہ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں 7 گھنٹے بعد اٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم پٹھان ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میں پنجابی ہوں۔ میرا رنگ گورا اس لیے کہ میری ماں کشمیری تھی۔ میرا نام عاصم ہے۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میرا نام رانو ہے، میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، تم اکیلی رہتی ہو؟ رانو نے کہا، ہاں، نیچے میں اکیلی رہتی ہوں، اوپر والا حصہ ایک فیملی کو کرائے پر دے رکھا ہے جو کچھ ہفتوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ صبح جب تم اندر آئے تھے تو میں اندر کمرے میں تھی۔ میں نے تمہیں اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے باہر کا دروازہ دودھ والے کے لیے کھلا رکھا تھا، لیکن جب پولیس والے آئے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں باہر نکلی تو انہوں نے بتایا وہ ایک ڈاکو کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ ڈاکو گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔
میں نے ان سے کہا میں نے تو کسی کو اندر آتے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فون کے قطرے دکھائے جو سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بول رہی تھی اور میں اس کی آواز کے ترنم میں مست تھا۔ دل کر رہا تھا کہ وہ بس بولتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ کہہ رہی تھی کہ جب تم نیچے آئے تو میں کچن میں تھی اور تمہیں دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، پر تم صوفے پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میں کافی دیر کھڑی تمہیں دیکھتی رہی، لیکن تم ساکت پڑے رہے۔ پہلے میں پولیس کو فون کرنے لگی تھی، پھر میں نے تھوڑی ہمت کی اور پاس آ کر دیکھا تو تمہارے خوبصورت اور معصوم چہرے کو دیکھ کر مجھے لگا کہ تم ڈاکو نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا بڑی دلیر ہو تم، ایک ڈاکو کے پاس آ گئی اور ڈاکو کے چہرے پر بھی تمہیں معصومیت نظر آئی۔ وہ بولی مجھے ہر طرح کے بندے کی پہچان ہے کیونکہ میں وکیل ہوں۔ میں نے کہا اچھا وکیل ہو، پھر تو تم بھی ڈاکو ہی نا۔ وہ سن کر تھوڑا سا شرما گئی۔ میں نے پوچھا تم اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ وہ بولی میری ماں میرے باپ کی دوسری بیوی تھی اور میرا باپ بہت امیر آدمی تھا۔ وہ باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد پر پہلی بیوی اور اس کے بچوں نے قبضہ کر لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ یہ مکان پہلے سے میری امی کو نانا سے وراثت میں ملا تھا۔ ہم واپس یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ 2 سال پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت سے میں اکیلی یہاں رہتی ہوں۔ رانو بولی تم نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرا ایک جگری دوست تمہارے علاقے میں رہتا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے بتایا اس کے گھر پر اس علاقے کے ایک بدماش نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ اس گھر میں جوا کرواتا ہے۔ میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین کا صدر ہوں، اس لیے میرے پاس اسلحہ اور لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ ہم نے مل کر پلان بنایا کہ ہم اس جوئے کے اڈے پر دھاوا بول لیں گے اور اس جگہ کو خالی کروا لیں گے۔ پر کل رات جب ہم نے وہاں پر حملہ کیا تو اس علاقے کا ڈی ایس پی بھی وہاں پر بیٹھا ہوا جوا کھیل رہا تھا۔ دراصل یہ جوئے کا اڈا چل رہا ہے اسی کی سرپرستی میں۔ ہم نے جا کر 4 گن مین جو باہر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے ان کو قابو کیا اور ان سے اسلحہ چھین لیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ شور سن کر اندر سے کچھ بندے باہر کی طرف آئے تو ہم نے اندھا دھند ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ہم 25 کے قریب لڑکے تھے، ہر ایک کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ ہماری اندھا دھند فائرنگ سے وہ سب کے سب پچھلے دروازے سے اور دیواریں پھلانگ کر بھاگ گئے۔ ہم اندر ہال میں گئے تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پیسے کے ڈھیر لگے تھے۔ ہال کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو اندر ایک دفتر تھا۔ اس دفتر کی پچھلی طرف بھی ایک دروازہ تھا جو باہر پچھلی سڑک پر کھلتا تھا۔ شاید اسی دروازے سے ان میں سے کچھ لوگ بھاگے تھے کیونکہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دفتر میں ایک ٹیبل تھا جس پر 15 کے قریب ٹیلی فون پڑے تھے اور ایک دیوار کے ساتھ بہت بڑی لوہے کی الماری تھی جس نے تقریباً پوری دیوار کو چھپایا ہوا تھا۔ میں نے الماری کے ہینڈل کو گھما کر الماری کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھی۔ میں وہاں سے مڑا تو ٹیبل کی ٹانگ کے پاس چابیوں کا ایک گچھا پڑا تھا جو شاید بھاگتے وقت ان سے گر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے چابیاں اٹھائیں۔ مجھے الماری کھولنے کا تجسس تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے چابیاں آزمائیں تو تیسری چابی لگ گئی اور لاک کھل گیا۔ میں نے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ الماری کے 4 بڑے خانے تھے۔ 3 خانے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ چوتھا خانہ 5-5 تولے کی سونے کی اینٹوں سے بھرا تھا جو اندازاً 1000 سے بھی زیادہ تھیں۔ میں نے اتنا پیسہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں اس قارون کے خزانے کے شہر میں کھڑا تھا کہ پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ مجھے اچانک ہوش آیا۔ میں نے جلدی سے پاس پڑی ہوئی ردی کی ٹوکری کو خالی کیا اور سونے کی اینٹیں اس میں بھر دیں۔ تقریباً آدھی اس میں سما گئیں۔ پولیس سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں ٹوکری اٹھا کر واپس ہال کی طرف بھاگا۔
وہاں گیا تو نوٹ پورے فرش پہ بکھرے پڑے تھے اور وہاں پر میرے ساتھ آنے والے لڑکوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سب شاید پولیس کی سائرن کی آواز سے ہی اپنا اپنا مال سمیٹ کر بھاگ چکے تھے۔ مجھے خیال آیا سارے اس طرف بھاگے ہیں، مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے۔ میں ٹوکری لے کر پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے سے باہر نکلا تو میرے دائیں بائیں دیکھا۔ پولیس سائرن کی آواز تو آ رہی تھی لیکن ابھی کہیں دور تھی۔ میرے دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی زنگ آلود آئس کریم کی سائیکل والی ریڑھی کھڑی تھی جس کی حالت بتا رہی تھی کئی سال سے وہیں کھڑی تھی۔ میں نے اس کے آئس کریم والے باکس کا ڈھکن زور لگا کے کھولا، ساری اینٹیں اس میں پھینک کر ٹوکری کو خالی کیا اور ٹوکری کو ایک طرف پھینک کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے دل میں لالچ آ گیا، کیونکہ پولیس سائرن کی آواز تو کہیں قریب سے آ رہی تھی لیکن ابھی تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹوکری دوبارہ اٹھائی اور اندر جا کر باقی سونے کی اینٹیں بھی اس میں بھری اور باہر آ کر آئس کریم باکس میں ڈال دیں اور ڈھکن دوبارہ بند کر دیا اور ٹوکری کو واپس آفس کے اندر پھینک کر سڑک کے ساتھ ساتھ ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ رات کا آخری پہر تھا، سڑک کے دوسری طرف لڑکیوں کا اسکول تھا، اس وجہ سے زیادہ پیدل عام تو رفت نہیں تھی۔ تقریباً آدھا کلومیٹر آگے چوک تھا۔ میں چوک پر پہنچ کر ایک رکشے میں بیٹھ گیا۔ میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے رکشے والے سے کہا ایمرجنسی ہے، جلدی ہاسپٹل چلو، لیکن رکشے کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ایک پولیس موبائل سائرن بجاتی ہوئی رکشے کے آگے آن کھڑی ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنا پسٹل نکال کر رکشے کی گدی جس پر میں بیٹھا تھا اس کے نیچے بنے باکس میں پھینک دی۔ پولیس موبائل میں سے 7-8 جوانوں نے چھلانگ لگائی اور رکشے پر اپنی گنیں تان کر ہمیں گھیر لیا۔ ان میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور باہر آ جاؤ۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھائے اور باہر آ گیا۔ میں کوئی پھرتی نہیں دکھانا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت کسی بھی پھرتی کا مطلب سیدھی گولی تھا۔ میں نے باہر نکلتے ہی کہا سر آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ سب انسپکٹر جو پیچھے کھڑا تھا آگے بڑھا اور بولا تم نے ڈی ایس پی صاحب کی پراپرٹی پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہم نے تمہیں اور اس گلی سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے جہاں واردات ہوئی ہے۔ جلدی سے میرے ذہن میں جو کہانی بنتی گئی میں بولتا گیا۔ میں نے کہا میرا تو گھر ادھر ہے اور بھاگ میں اس لیے رہا تھا کہ میرا بھائی ہسپتال میں داخل ہے اور اس کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ مجھے بھی ہاسپٹل سے فون آیا ہے، میں جلدی ہاسپٹل پہنچنا چاہتا ہوں، آپ رکشے والے سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب انسپکٹر نے رکشے والے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا جی ہاں صاحب، اس نے رکشے میں بیٹھتے ہی مجھے کہا تھا کہ جلدی ہاسپٹل چلو۔ سب انسپکٹر نے ایک سپاہی سے کہا اس کی تلاشی لو۔ مجھے پتا تھا میرے پاس تو نہیں کچھ اور نہ ہی ان کو کچھ ملے گا، لیکن ڈر تھا کہیں رکشے کی تلاشی نہ لے لیں۔ پولیس والے نے تسلی سے تلاشی لینے کے بعد کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر پولیس والے جو اپنی بندوقیں مجھ پر تانے کھڑے تھے تھوڑے ریلیکس ہو گئے، لیکن سب انسپکٹر بولا اس کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ میں نے احتجاج کیا برائے مہربانی مجھے جانے دیں، میں نے جلدی ہسپتال پہنچنا ہے، میرا بھائی شدید بیمار ہے، میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ سب انسپکٹر بولا ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ ڈی ایس پی صاحب نے حملہ آور ڈاکوؤں کی شکلیں دیکھ لی تھی، تم سے تفتیش اور تمہاری شناخت پریڈ کروانے کے بعد اگر تم بے قصور ہوئے تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، کچھ اور جگاڑ کرنا پڑے گا۔ میں تابع داری کے ساتھ پولیس موبائل میں بیٹھ گیا۔ 2 پولیس والے میرے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے، 4 میرے سامنے بیٹھ گئے۔ گاڑی چلتے ہی انہوں نے میرے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ ایک کہنے لگا تم تو ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار لگتے ہو اور آدھی مجرم بھی نہیں لگتے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ میں بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا تاکہ وہ سب میری طرف سے مطمئن ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں
مجھے تو اپنے بھائی کی ٹینشن ہے، اس لیے بھاگ رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے سب انسپکٹر نے اپنی وائرلیس پر اطلاع کر دی کہ ہم نے ایک مشتبہ ملزم پکڑ لیا ہے۔ ساتھ ہی کسی نے وائرلیس پر جواب دیا، ڈی ایس پی صاحب کا حکم ہے، اس کو ہر حالت میں زندہ لے کر آنا ہے۔ میں پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ یہ خبر میرے لیے حوصلہ افزا تھی۔ میں آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، لیکن ذہنی طور پر پورا مستعد اور تیار تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد آگے سبزی منڈی تھی۔ وہاں گھدا گاڑیوں اور ٹریکٹروں ٹرالیوں کی وجہ سے ٹریفک بہت سست تھا۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی رکی، مجھے اس لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے انتہائی پھرتی سے پولیس ٹالے سے باہر چھلانگ لگا دی اور باہر توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں سڑک پر کندھے کے بل گر گیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی چوٹ نہیں آئی، اور ابھی میں اٹھ بھی رہا تھا کہ پیچھے سے دوست پولیس والوں نے چھلانگیں لگا دیں۔ میں نے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ راستے میں ایک پولیس والے نے میرے سر پر اپنی رائفل کا بٹ مارا اور خود گر گیا، اور دوسرے اس کو اٹھانے لگے، اور میں بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ آگے سب تمہیں معلوم ہے۔ رانو نے انتہائی توجہ اور محبت سے میری بات سنی اور بولی، تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں؟ اور اگر تم ڈاکہ ڈالنے نہیں گئے تھے تو تمہیں سونا اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، رانو یقین کرو، میں نے اتنا پیسہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سونے کی قیمت 50 کروڑ روپے بنتی ہے، جس سے میری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ رانو بولی، تم نے مجھے سونے کے بارے میں کیوں بتایا؟ میں بھی تو تمہیں دھوکہ دے سکتی ہوں۔ میں نے کہا، رانو، میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا پیار اور چاہت دیکھ چکا ہوں۔ تم اگر مجھے دھوکہ دے بھی دو، میں خوشی سے اس دھوکے کو قبول کر لوں گا، اور میں بھی پہلی نظر میں ہی تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ مجھے تم اس سونے سے کہیں زیادہ عزیز ہو۔ رانو نے نظریں اٹھا کر مجھے حیرت اور محبت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت بتا رہی تھی کہ میں نے اس کے دل کو پڑھ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی حیرت اور محبت میں بیٹھی رہی، اور پھر اچانک اٹھی اور میرے پاس آ گئی، اور اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، اور بولی، عاصم، کیا تم یہ سچ کہہ رہے ہو؟ میری کیفیت بھی عجیب ہو چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کہیں آسمانوں میں اڑ رہا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کی حرارت اور لمس سے مجھ پر ایک جادو سا کر دیا تھا۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اپنے اور رانو کے ہاتھوں پر رکھ کر کہا، رانو، کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں؟ رانو بولی، یہ بات نہیں، تمہاری سچائی مجھے تمہارے چہرے سے ہی نظر آ گئی تھی جب تم یہاں صوفے پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں 4 گھنٹے تک تمہارے پاس بیٹھی تمہیں تکتی رہی۔ میں تم میں کھو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں تمہیں ساری زندگی اسی طرح بیٹھی تکتی رہوں۔ پھر اس نے اپنا ماتھا میرے گھٹنے پر رکھ دیا اور رونے لگی۔ وہ رو رہی تھی اور مسلسل بول رہی تھی، کہہ رہی تھی، مجھے زندگی میں تم پہلے شخص ملے ہو جس نے مجھے پیسے پر ٹھوکر دی۔ میرا مرحوم باپ اور سوتیلے بہن بھائی سب پیسے کی ہوس میں مبتلا تھے۔ میں بہت اکیلی ہوں، اور میں اکیلی اس دنیا سے لڑ نہیں سکتی۔ یہ شاید قسمت نے ہمیں ملایا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا بھی دل دکھی ہو گیا۔ تم بھی میری زندگی میں ایک حسین خواب کی تعبیر بن کر آئی ہو۔ رات ہو چکی تھی اور ابھی ہماری الفت کے عہد و پیمان جاری تھے کہ اچانک دروازے پر کسی نے بڑے زور سے دستک دی۔ ہم دونوں گھبرا گئے۔ رانو بولی، اس وقت پولیس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم اس طرح کرو، فوراً کمرے کے اندر چلے جاؤ، میں باہر دیکھتی ہوں۔ مجھے ہوش میں آئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے، کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ رانو باہر دروازے پر گئی اور اندر سے ہی پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، پولیس ہے، دروازہ کھولیے، آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ رانو نے دروازہ کھولا تو پولیس والے نے ایک پرچی تھماتے ہوئے کہا، ہم اس علاقے کے ہر گھر کو اطلاع کر رہے ہیں کہ یہاں ایک ڈاکو چھپا ہوا ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی اطلاع ملے تو اس پرچی پر لکھے نمبر پر اطلاع کر دیں۔ رانو نے پرچی لی اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میں نے رانو سے کہا، رانو، تم میری وجہ سے کس بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو۔
میں کسی طرح ایک دفعہ اپنے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پہنچ جاؤں۔ ہماری یونیورسٹی کی حدود میں پولیس داخل نہیں ہو سکتی اور میں حکومتی پارٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کا صدر ہوں۔ وزیر اعلیٰ تک میری ڈائریکٹ رسائی ہے۔ میں نے اس کے بہت سے کام کیے ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر میں پکڑا بھی گیا تو وہ مجھے اس مسئلے سے نکال لے گا۔ ویسے بھی چند پولیس والوں نے مجھے دیکھا ہے، ان میں سے کسی نے بھی مجھے پہچانا نہیں۔ رانو بولی، آج تازہ تازہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہر طرف پولیس گھوم رہی ہے، تم کم از کم آج کی رات تو یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ صبح میں باہر جاؤں گی اور صورتحال دیکھ کر آؤں گی، پھر چلے جانا۔ یہ کہتے ہوئے رانو نہ جانے کیوں تھوڑا سا شرما گئی، اس لیے مجھ سے بھی انکار نہ ہو سکا۔ میں اس رات وہیں سو گیا۔ وہ زندگی کی سب سے حسین رات گزارنے کے بعد صبح ہم اٹھے تو ناشتہ کروانے کے بعد رانو باہر جا کر صورتحال دیکھ کر آئی تو اس نے بتایا، پورے علاقے میں پولیس گھوم رہی ہے، کچھ اہلکار سادہ کپڑوں میں پھر رہے تھے۔ میں یہاں کئی سال سے رہ رہی ہوں، اس لیے محلے والوں کی شکلوں سے واقف ہوں۔ کچھ نئے چہرے جگہ جگہ کھڑے ہیں۔ پھر اگلی رات بھی میں وہیں سویا اور اوپر اگلے 10 دن تک یہی ہوتا رہا۔ رانو روزانہ مجھے ڈراتی رہی اور میں ڈرتا رہا۔ سچ پوچھے تو میرا بھی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بس ہر طرف رانو ہی رانو ہو، کچھ نہ ہو۔ میں یہ خوبصورت لمحے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ 10 دن بعد میں نے رانو سے کہا، مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم ملتے رہیں گے۔ اس مسئلے کے حل ہوتے ہی میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ رانو پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، میرا اب تمہارے بغیر رہنا ممکن نہیں۔ میں نے رانو کو سمجھایا، ابھی میں خود خطرے میں ہوں اور میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، لیکن تم پریشان نہ ہو۔ میں تو اس علاقے میں آ نہیں سکتا، لیکن ہم کہیں اور مل لیا کریں گے۔ رانو نے کہا، اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ابھی مت جاؤ، رات کو چلے جانا۔ پچھلے 6 یا 7 گھروں کے بعد ایک قدیم مغلیہ دور کا مقبرہ ہے جو کافی عرصے سے آثار قدیمہ والوں نے مرمت کے لیے بند کر رکھا ہے۔ تم چھتیں پھلانگ کر وہاں تک جا سکتے ہو اور وہ مین روڈ پر ہے۔ میں نے یہی کیا۔ میں رات کا اندھیرا ہوتے ہی چھت پر جا کر وہاں سے اس مقبرے کے اندر تک جا پہنچا۔ مقبرے کے باہر والی دیوار کافی اونچی تھی، لیکن پرانی ہونے کی وجہ سے کئی جگہ سے اینٹیں اکھڑی ہوئی تھی، اس لیے اس پر چڑھنا آسان تھا۔ اگلے چند منٹ میں باہر سڑک پر تھا۔ آبادی گنجان ہونے کی وجہ سے سڑک پر کافی ٹریفک تھی، لیکن شکر ہے مقبرے کی طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں سڑک پر آتے ہی ریلوے اسٹیشن جانے والی بس پر بیٹھ گیا۔ رکشہ یا ٹیکسی لینے میں خطرہ زیادہ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر میں نے ٹیکسی لی اور یونیورسٹی پہنچ گیا۔ جب سب لڑکوں کو پتہ چلا تو سب ملنے آ گئے، بہت خوش تھے۔ کسی نے بھی اس دن 10 لاکھ سے کم نہیں اٹھائے تھے۔ میں نے کسی کو سونا چھپانے اور رانو کی بات کسی کو نہیں بتائی تھی، بس یہی بتایا کہ میں دوسرے راستے سے بھاگا تھا، اس لیے پولیس کے قابو آ گیا، لیکن پولیس سے بھاگ نکلا اور ایک دوست کے ہاتھ چھپا رہا۔ اب میری زندگی کے 2 ہی مقصد تھے، وہاں سے سونا نکالنا اور رانو کو لے کر اس شہر سے دور جا کر نئی زندگی شروع کرنا، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ میں رانو سے روزانہ بات کرتا تھا۔ میں نے رانو سے کہا کہ جب تک میں وہاں سے سونا نکال نہیں لیتا تم روزانہ وہاں جاؤ۔ رانو روزانہ اسی طرف سے گزرتی اور مجھے بتاتی کہ وہ وہاں پچھلے دروازے پر ہر وقت 2 پولیس والے پہرا پر ہیں۔ وہاں سارا 2 نمبر پیسہ پڑا تھا، اس لیے وہاں زیادہ شور نہیں مچا کہ کتنی مالیت کا سونا یا نقدی غائب ہوئی ہے۔ رانو سے اس دوران ملاقاتیں بھی ہوئیں میرے ایک دوست کے گھر پر۔ ہم نے اپنے ہنی مون کے لیے جگہیں بھی فائنل کر لیں۔ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم شادی کے بعد پوری دنیا گھومیں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو چکے تھے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں نے رانو سے کہا، معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب ہمیں وہاں سے سونا نکال لینا چاہیے۔ میں گاڑی لے کر آؤں گا، اتوار کی صبح 4 بجے سونا نکال کر تمہاری طرف آؤں گا، تم تیار رہنا۔
پھر ہم اسلام آباد نکل جائیں گے۔ رانو کے ساتھ پروگرام طے ہونے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ اتوار کے دن آنے میں ابھی 4 دن تھے۔ میں نے کچھ کام نمٹانے تھے۔ اگلے دن شام کو میں نے حسب معمول رانو کو فون کیا تو اس کا فون بند تھا۔ جب سے ہم ملے تھے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں اگلے 3-4 گھنٹے تک بار بار کوشش کرتا رہا لیکن اس کا فون بند جاتا رہا۔ میں پریشان ہو گیا، کہیں رانو کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ میں جلدی سے تیار ہوا اور رانو کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو ایک تقریباً 65 سالہ شخص نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کرایہ دار ہوگا۔ میں نے جلدی سے سلام کیا اور کہا، انکل مجھے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ انکل نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اندر آواز دی، سکینہ تم سے باہر کوئی ملنے آیا ہے۔ ساتھ ایک 60 سالہ آنٹی باہر دروازے پر آئیں اور پوچھا، جی بیٹا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ میں رانو کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور بولا، بیٹا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اندر آ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور مجھے لے کر اس برآمدے میں آ گیا جہاں سے میری اور رانو کی محبت کا آغاز ہوا تھا۔ پتہ نہیں دل ڈر سا گیا تھا، میں دکھی سا ہو گیا۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی، یارا سارا سونا مالکان کو واپس کر دوں گا یا تیری راہ میں خرچ کر دوں گا پر رانو کو کچھ نہ ہوا ہو۔ اس نے مجھے اسی صوفے پر بٹھا دیا جہاں میں پہلی دفعہ گرا تھا۔ وہ شخص بولا، بیٹا آپ شاید اس لڑکی کی بات کر رہے ہو جو یہاں رہتی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، بیٹا وہ ہماری کرایہ دار تھی اور ہم میاں بیوی اس گھر کے مالک ہیں۔ ہمارا بیٹا اور بہو کراچی رہتے ہیں۔ ہم ایک ماہ ان کے پاس کراچی جا کے رہ رہے تھے، اس لیے ہمیں ایسے کرایہ دار کی ضرورت تھی جو ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے کراچی جانے کے بعد ہمارے گھر کا خیال رکھے۔ تو انہی دنوں یہ لڑکی کرایہ کا گھر ڈھونڈتی ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس لڑکی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ راولپنڈی کی رہائشی ہے اور یہاں کسی اکیڈمی میں ایکٹنگ سیکھ رہی ہے۔ ہم نے پتہ کروایا تو وہ واقعی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے ہم نے اس شرط پر مفت رکھ لیا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد وہ گھر کا خیال رکھے گی اور پچھلے 3 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کا نام نازیہ تھا۔ ایک ہفتے پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی، کہہ رہی تھی واپس راولپنڈی اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ شخص بول رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میں کہیں خلا میں جھول رہا تھا۔ وہ شخص مجھ سے کچھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آنٹی شاید میری حالت کو بھانپ کر پانی کا گلاس میرے لیے لے آئیں۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا پانی پیو۔ مجھے ساری صورتحال سمجھ آ چکی تھی۔ مزید کچھ سننے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں اکیلے بیٹھ کر خوب روؤں تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے۔ دنیا کی ہر چیز میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ اس لمحے میں نے سوچ لیا تھا، میں رانو یا سونے کے پیچھے نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے یقین تھا وہ سونا بھی ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں نے انکل اور آنٹی سے معافی مانگی اور اٹھ کر چل دیا۔ یونیورسٹی پہنچ کر میں نے اپنا کمرہ اندر سے لاک کیا اور خوب روتا رہا۔ 3 گھنٹے ہر طرح سے رویا، دھاڑے مار کے بھی اور سسکیاں لے کر بھی۔ میں اتنا رویا کہ میں نے رانو عرف نازیہ کو اپنے دل سے نکال کر آنسوئیں بہا دیا۔ میں بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ 4 سال بعد میں ملتان اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ دبئی سے میرے نام پر ایک پارسل آیا۔ میں نے کھولا تو اس میں دبئی کا بزنس کلاس ٹکٹ اور ایک بینک کا ڈرافٹ تھا اور ایک خط تھا۔ میں نے خط کھولا جس میں لکھا تھا، سلام عاصم، مجھے معاف کر دینا۔ میرا بچپن سے خواب تھا کہ میں اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بناؤں، خود ڈرامے پروڈیوس کروں اور ان میں خود ایکٹنگ کروں۔ آج میں دبئی میں بہت بڑے پروڈکشن ہاؤس کی مالک ہوں جس کی مالیت 5 ارب روپے ہے۔ یہ سب میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی کر سکتی تھی لیکن میں ڈرتی تھی کیونکہ میں راولپنڈی کی ایک اداکارہ کی ناجائز بیٹی ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں پتہ چلے گا تو تم مجھے قبول نہ کرو گے، اس لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا اور پھر میرے دل میں لالچ آ گیا تھا کہ میں تمہارے پیسے سے اپنے سارے خواب پورے کر سکتی ہوں، اور کیے بھی۔ لیکن ایک بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے آج بھی بے حد پیار کرتی ہوں۔
میں نے ہر مقام پر تمہیں بہت یاد کیا اور اس مقام تک بھی تمہاری وجہ سے پہنچی ہوں۔ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر تم مجھے قبول کرو تو میں تمہیں اپنے سارے کاروبار میں برابر کا پارٹنر بنا لوں گی اور ہم دونوں مل کر سارا بزنس سنبھالیں گے۔ تم فوراً دبئی کی فلائٹ پکڑو اور آ جاؤ۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو میں نے 50 کروڑ کا بینک ڈرافٹ بھیجا ہے، یہ تمہارا ہے، جس سے تم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم پہلی آپشن قبول کرو گے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، تمہاری رانو۔ میں نے اگلے دن بینک جا کر ڈرافٹ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، کیونکہ 1 سال پہلے میری شادی ہو چکی تھی اور میں انتہائی مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ بس پیسے کی تھوڑی کمی تھی اور وہ اب پوری ہو گئی۔